اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَنزَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ منزل كرامة وهو الشام ومصر ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك من القصص فاسأل الذين يقرؤون الكتاب التوراة من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبرونك بصدقه قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم حينئذ فهلا كانت قرية أريد أهلها آمنت قبل نزول العذاب بها فنفعها إيمانها إلا لكن قوم يونس لما آمنوا عند رؤية إمارات العذاب الموعود ولم يؤخروا إلى حلوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين انقضاء آجالهم. لغات دیکھیے. بوّأنا یہ صیغہ جمع متکلم ہے. بوّأ یبوّئ تبویع باب تفعیل سے. ٹھہرانا جگہ دینا. مبوّأ صدق مبوّأ بمعنی جگہ منزل اور صدق کے معنی صالح اور مناسب. یہاں مبوّأ بمعنی مکان ہے جس کو صدق سے متصف کیا گیا ہے کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ جب کسی چیز کی اچھائی اور خوبی بیان کرتے ہیں تو اس کی اضافت صدق کی طرف کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا قدم صدق. اسی طرح یہاں پر ہے مبوّأ صدق. طیبات یہ طیبتن کی جمع ہے، اچھی اور عمدہ چیز، نفیس چیز. العلم کے معنی جانکاری، یقین. یا علم سے مراد توریت ہے، یا علم سے مراد معلومن ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم بذریعہ پیشین گوئی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی ذات گرامی سب کو معلوم تھی. یقضی ضرب یضرب سے قضا یقضی قضاء فیصلہ کرنا. الممترین باب افتعال سے اس میں فاعل ہے. امترا یمتری امترا مریتن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے شک کرنا. حقت ضرب یضرب سے حق یحق حقا ثابت ہونا. لولا یہ حرف تحزیز ہے بمعنی حلا. جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ترک فعل پر توبیخ کے لیے آتا ہے. کشفنا باب ضرب یضرب سے ہے. کشف یکشف کشفا کھولنا
ہٹانا، واضح کرنا، الخزي رسوائی، شرمندگی، متعنا فعل ماضی سے جمع متکلم، متع یمتع تمتیع باب تفعیل سے، فائدہ پہنچانا۔ ترجمہ دیکھیے، اور تحقیق کے ہم نے بنی اسرائیل کو اچھے مقام پر اتارا اور ٹھکانہ دیا، یعنی کرامت کی جگہ پر اور اعزاز کی جگہ پر، جو کہ شام اور مصر ہے، اور ہم نے ان کو عمدہ اور نفیس چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ تو ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ وہیں طور کے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے کفر کیا۔ بے شک آپ کا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور دینیہ کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، مومنوں کو نجات دینے کے ذریعے اور کافروں کو عذاب دینے کے ذریعے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان واقعات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اگر بالفرض شک میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ کتاب یعنی توریت کو پڑھتے تھے آپ سے پہلے، اس لیے کہ یہ واقعہ ان کے نزدیک موجود ہے، وہ اس کے سچا ہونے کی خبر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شک نہیں ہے اور میں کسی سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ تحقیق کہ آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی جانب سے سچی بات آ گئی، لہذا آپ اس کے سلسلے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوئیے جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے آیتوں کی تکذیب کی، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ جن پر آپ کے پروردگار کا فیصلہ عذاب ثابت اور واجب ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں موجود ہوں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو اس صورت میں ان کا ایمان لانا ان کے لیے نافع نہ ہوگا۔ تو کیوں نہیں بستی میں رہنے والے لوگ اس بستی میں عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش ہوتا، سوائے قوم یونس کے کہ جب وہ لوگ عذاب موعود کی علامتوں کو دیکھنے کے وقت ہی ایمان لے آئے اور عذاب آنے تک کے لیے اس کو ایمان لانے کو مؤخر نہ کیا، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک خاص مدت تک فائدہ پہنچایا، یعنی ان کے عمر کی مدت تک۔ یوں تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مبذول ہوئیں، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر میں اسی نعمت انجا کو بیان کیا گیا تھا۔ آگے کی آیت میں بنی اسرائیل پر مبذول ہونے والی دیگر بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَنزَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مَنْزِلَ كَرَامَةٍ وَهُوَ الشَّامُ وَمِصْرُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی اچھے مقام پر اتارا جو کہ شام اور مصر ہے، اور ہم نے ان کے کھانے کے واسطے نفیس چیزیں دی۔ یہاں پر مبوّع صدقٍ سے مراد کیا ہے، اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد مصر ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے کی تمام چیزوں کا مالک بنا دیا، فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔
تو اس طرح مصر ان کے قبضے میں آ گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ارض شام ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کو مصر کا قبضہ دلا کر کچھ عرصہ بعد قوم عمالقہ کو نکال کر ملک شام کا بھی مالک بنا دیا، اور دونوں ملکوں کو سرسبز و شاداب کر دیا، ہرا بھرا کر دیا، جہاں ستھری اور لذیذ چیزیں بڑی افراد کے ساتھ دستیاب ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل حلال اور طیب چیزوں سے مالا مال کر دیے گئے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ میں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَمَا اخْتَلَفُوا بِأَنْ آمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد وہ لوگ اختلاف کے شکار ہو گئے، اس طرح کہ بعض لوگ ایمان لائے اور بعض ایمان نہ لائے۔ یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کچھ دنوں کے بعد کجروی اور غلط کاری میں مبتلا ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اطاعت الہی سے پھر گئے، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہاں پر علم سے مراد یا تو توریت ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ توریت آنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کوئی آیت توریت کا کچھ مطلب بیان کرتا، کوئی کچھ اور مطلب دوسرا بیان کرتا۔ یا علم سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ توریت میں نشانیاں آپ کے متعلق پڑھتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے یہی لوگ ایمان لاتے، مگر ایسا ہوا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تو یہ سب لوگ نبی آخر الزماں پر اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کی نشانیوں اور ان کے ظہور کا وقت قریب ہونے کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور آپ کا وسیلہ دے کر دعائیں کیا کرتے تھے، مگر جب آپ پوری شہادتوں کے ساتھ اور تورات کی پیشین گوئی کے مطابق تشریف لائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار کیا۔ اسی صورت کو اپناتے ہوئے مفسر علام نے فرمایا بِأَنْ آمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ، کہ آپ کی بعثت سے قبل توریت کی تعلیم کے مطابق ان سارے لوگوں کا آپ پر ایمان تھا، لیکن جب آپ کی بعثت ہوئی تو بعض لوگ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایمان لائے اور دوسرے بعض لوگوں نے کفر کیا۔ آگے فرمایا گیا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون من امر الدین بانجاء المؤمنین وتعذیب الکافرین، کہ آپ کا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان امور دینی کے بارے میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ما قبل میں جو اختلاف کا ذکر تھا اسی پر اس آیت میں وعید ہے کہ اختلاف کرنے والے کان کھول کر سن لیں کہ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ فرمائیں گے، اور فیصلہ سے مراد یہاں پر عملی فیصلہ ہے، وہ یہ کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی کو مفسر علام نے اس طرح ذکر فرمایا بِإِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعْذِيبِ الْكَافِرِينَ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن كُنْتَ يَا مُحَمَّدْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْقَصَصِ فَرْزًا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ مِن قَبْلِكَ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عِندَهُمْ يُخْبِرُونَكَ بِصِدْقِ۔ پس اگر تم اے محمد اس قصے کے سلسلے میں بالفرض شک میں پڑے ہوئے ہو تو ہم نے تم پر جس کو ہم نے تم پر اتارا ہے تو ان لوگوں سے سوال کرو اور پوچھو جو تم سے پہلے کتاب یعنی توریت پڑھتے ہیں اور پڑھتے تھے کہ یہ بات ان کے پاس موجود ہے،
اس کی صداقت کی یہ خبریں دیں گے۔ یہاں پر جو فَإِن كُنْتَ میں خطاب والا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس کے مخاطب کے بارے میں دو احتمال ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں، نمبر دو یہ کہ عام انسان مخاطب ہو۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب مقصود ہو تو یا تو خاص آپ مخاطب ہوں گے اور آپ ہی کو سنانا مقصود بھی ہوگا، تو پھر آپ کی طرف شک کی نسبت ظاہر ہے کہ ٹھیک بات نہ ہوگی، کیونکہ آپ کی جانب سے شک یہ محال ہے۔ تو اس صورت میں اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ علی سبیل الفرض پر محمول ہے۔ مفسر علام نے یا محمد اور فرضاً کہہ کر کے اسی صورت کو اختیار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یہ علی سبیل الفرض ہے۔ شک کی نسبت جو آپ کی طرف ہو رہی ہے یہ علی سبیل الفرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یا خطاب اگرچہ آپ کو ہے لیکن سنانا آپ کو مقصود نہیں ہے بلکہ امت کو سنانا مقصود ہے، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ امت کی طرف سے شک ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مخاطب عام انسان ہو، تب بھی کوئی اشکال نہیں کہ اس کی جانب سے بھی شک ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں جو خطاب ہے اس کا مقصد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ دیکھو کفر و تکذیب شک سے شروع ہوتی ہے، اس لیے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اگر تم قرآن کے بیان کردہ واقعات میں کسی طرح کا تم کو شک ہے تو اس کا علاج کرو۔ اس طرح کے جو لوگ کتب سابقہ کا علم رکھتے ہیں ان سے تحقیق کر لو، ان میں کچھ لوگ سچے اور انصاف پسند بھی ہیں جو بتلا دیں گے کہ نبی امی نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے اور وہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جس میں شک و تردد کی کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ مفسر علام فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عِندَهُمْ يُخْبِرُونَكَ بِصِدْقِهِ سے یہی بات بتلانا چاہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا قال صلی اللہ علیہ وسلم لا اشک ولا اسأل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن کی بتائی ہوئی باتوں میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے اور نہ میں اس کے متعلق کسی سے سوال کروں گا، بلکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ بالکل حق اور سچ ہے جس میں شک و تردد کی کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ یقیناً قسم بخدا سچی اور یقینی بات تیرے رب کی طرف سے آ گئی، لہٰذا تم اس میں ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے جو اپنے ما قبل سے الگ اور منقطع ہے اور اس کے اندر قسم کا معنی ہے، اس لیے تقدیر عبارت یوں ہوگی واللہ لقد جاءک الحق، اور حق سے مراد یہاں پر اس بات کی خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا فلا تکونن من الممترین، کہ آپ جس طرح اب تک شک کے قریب بھی نہ ہوئے اسی طرح آئندہ بھی آپ اسی پر قائم رہیں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں میں سے مت بنو ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی اگر دل میں شک کو جگہ دو گے اور اس کو دفع نہ کرو گے تو وہ ترقی کر کے تکذیب کی حد تک پہنچ جائے گا جس کا نتیجہ خسران ہے۔ آگے فرمایا گیا ان الذین حقت وجبت علیہم کلمۃ ربک بالعذاب لا یؤمنون، کہ بے شک جن لوگوں کے لیے تیرے رب کا فیصلہ عذاب ثابت اور واجب ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب کے بعد ایک اگلا درجہ یہ ہے کہ اس سے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور تکذیب کرتے کرتے
قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسا شخص دنیا جہان کے سارے نشانی دیکھ لے تب بھی ایمان نہ لائے گا، اس کو عذاب علیم دیکھنے کے بعد ہی یقین آئے گا، جبکہ اس وقت کے یقین سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی کو آگے بیان فرمایا گیا، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَا يَنْفَعُهُمْ حِينَئِذٍ، کہ عذاب علیم کو دیکھنے کے بعد ایمان و یقین سے کوئی فائدہ نہیں۔ آگے فرمایا گیا، فَلَوْلَا فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ أُرِيدَ أَهْلُهَا آمنت قبل نزول العذاب بها فنفعها إيمانها إلا لكن قوم يونس لما آمنوا عند رؤية إمارة العذاب الموعود ولم يؤخروا إلى حلوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين انقضاء آجالهم۔ تو کیوں نہیں ایمان لائی کوئی بستی، مراد اس سے اہلها یعنی اس بستی کے باشندے ہیں، ان پر نزول عذاب سے پہلے کہ ان کا ایمان لانا ان کے لیے نافع ہوتا، سوائے یوسف علیہ السلام کی قوم کے۔ جب ایمان لے آئے عذاب موعود کی علامت کو دیکھتے ہوئے اور عذاب آنے تک توبہ میں تاخیر نہ کی، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کے رسوا کن عذاب کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک خاص مدت یعنی مدت عمر تک سامان عیش دیا۔ یعنی جو بستیاں تکذیب عذاب اور شرارتوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئیں، ان میں سے کوئی بھی بستی اس طرح ایمان لانے والی نہ ہوئی جو عذاب الہی کے ٹلنے کا ذریعہ بن سکے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ اسی قوم کی ایک مثال ہے کہ جس نے ایمان لا کر اپنے آپ کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا، جبکہ وہ عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ خدا نے ایمان کی برکت سے دنیاوی عذاب میں ان سے آنے والی بلا ٹال دی، اور جس وقت تک انہیں دنیا میں رہنا تھا یہاں کے فوائد و برکات سے منتفع کیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے، وہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو لگاتار 7 سال تک بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے ایک بھی نہ سنی، بلکہ الٹا انکار و تکذیب میں ترقی کرتے رہے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام تنگ آ کر ان کو آگاہ کیا کہ باز آ جاؤ ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ یہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا۔ چنانچہ جب تیسری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات میں بستی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا، جس سے سخت دھواں نکلتا تھا جو ان کے مکانوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی چھتیں بالکل تاریک ہو گئیں۔ یہ آثار دیکھ کر جب انہیں ہلاکت کا یقین ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ ان لوگوں کو نہ ملے۔ تو سب لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بلکہ مواشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور سچے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ خوف سے چیخیں مارنے لگے، بڑے اخلاص سے خدا کو پکارنے لگے۔ چاروں طرف آہو بکا کی آواز آنے لگی۔ کہتے جاتے تھے، آمنا بما جاء بہ یونس، کہ یونس علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کے تضرع و بکا پر رحم فرمایا اور عذاب کے آثار جو نمودار ہو چکے تھے یہ اٹھا لیے گئے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قوم یونس کا بوقت عذاب ایمان لانا ان کے لیے نافع رہا، وہیں طور کہ آتا ہوا عذاب ان سے ٹل گیا، اس کے بارے میں علماء سلف کے 2 قول ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ابھی اصلی عذاب کا معائنہ نہ ہوا تھا، صرف عذاب کے علامات اور آثار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے، البتہ عین عذاب کو دیکھ کر اور اس میں پھنسنے کے بعد ایمان لانا یہ نفع بخش نہیں ہے، وہ مقبول اور معتبر بھی نہیں ہے۔
جیسے کہ فرعون نے سمندر کی موجوں میں پھنس کر کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس کا یہ ایمان لانا مقبول نہ ہوا۔ لیکن دوسرے بعض علماء کے نزدیک قوم یونس کا ایمان لانا بھی فرعون کے ایمان لانے کی طرح ایمان ایمان یاس تھا، جو حسب ضابطہ نافع اور مقبول نہ ہونا چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے خلاف قاعدہ بطور استثناء اس قوم کا یہ ایمان معتبر رکھا، فرعون کے ایمان کی طرح رد نہ کیا۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ قوم یونس کے ایمان کا معتبر ہونا صرف دنیاوی زندگی تک محدود تھا کہ دنیا میں آنے والے عذاب ٹل گیا، یا آخرت میں بھی موجب نجات ہوگا۔ ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں جگہ مفید و معتبر ہوگا، جبکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صرف دنیا تک اس کے ایمان کا فائدہ محدود رہے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔